اس میں اللہ رب العزت امت مسلمہ کو اس کی جو دینی ذمہ داری ہے بحیثیت مجموعی اس کی طرف توجہ دلا رہے۔ امت مسلمہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس کا مقصد بعثت کیا ہے، یہ کس لیے معرض وجود میں آئی، اسے کیا کام کرنا ہے۔ انبیاء اور رسول کا سلسلہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، نبوت و رسالت کی تکمیل ہو گئی، لیکن وہ مشن زندہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت قیامت تک کے لیے ہے۔ اب آپ کی لائی ہوئی تعلیمات ان کو دوسروں تک پہنچانا، یہ اب ہماری ذمہ داری ہے، ہم مسلمانوں کی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، یعنی تم وہ امت ہو، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جسے نکالا گیا، جسے وفا کیا گیا، للناس لوگوں کے لیے۔ اور کرنا کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، انہیں نیکی کا حکم دینا ہے، وتنہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکنا۔ یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر اصل میں یہ ہے ہمارا فریضہ بحیثیت امت، جو کام کرنے کا ہے ہمارے لیے، اور یہ ہر شخص کے کرنے کا کام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ نے اسے یوں بیان فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تم میں سے اگر کوئی شخص کسی برائی کو دیکھے، اسے اگر طاقت حاصل ہے، اختیار حاصل ہے، اتھارٹی حاصل ہے، اور وہ اسے روک سکتا ہے تو اسے طاقت سے روکے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، بیدہ سے مطلب اسے طاقت سے روکے، ہاتھ کی طاقت، اختیارات کی طاقت، اپنی اتھارٹی اور پوزیشن کی جو بھی طاقت ہے اس سے اس برائی کو ختم کرے۔ فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تمہارے اندر تو پھر زبان سے برائی کے بارے میں اویئرنیس پیدا کرے کہ یہ برائی ہے، یہ غلط ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، اس سے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فإن لم یستطع فبقلبہ، اگر اس کی بھی توفیق نہیں ہے تو پھر برائی کو کم سے کم دل میں برا جانے، وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے کہ انسان کسی برائی کو دل میں برا جانے۔ اس لیے کہ اگر دل سے بھی برائی کی کراہت ختم ہو جائے تو پھر انسان کمپرومائز کر لیتا ہے اور آہستہ آہستہ یوزڈ ہو جاتا ہے، اور وہ برائی جو دوسروں میں دیکھتا ہے خود اس کے اندر بھی آ جاتی ہے۔ تو یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اب اس میں 3 درجے جو بیان کیے گئے، علماء اس کی تفصیل یوں بیان کرتے ہیں کہ پہلے درجے میں کرنے کا کام تو یہ اتھارٹیز کا ہے، حکمرانوں کا ہے، جو طاقت استعمال کر کے بھی برائی کو روک سکتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ برائی کے جتنے بھی چینلز ہیں، اب چینل سے مراد صرف یہ سوشل میڈیا چینل نہیں، جتنے بھی طور طریقے سے، جتنے بھی ذرائع سے برائی کوئی معاشرے کے اندر پھیلتی ہے، تو جن کے پاس طاقت ہے اگر وہ روکنا چاہیں تو وہ روک سکتے ہیں، وہ اپنے اختیارات کے ذریعے سے اپنی اتھارٹی کو یوز کرتے ہوئے برائیوں کو ختم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح پھر اگر معاشرے کے اندر کچھ برائیاں باقی رہتی ہیں جو قانون کی زد میں نہیں آتی، جو ادھر ادھر لوگ، تو اب علماء کی ذمہ داری ہے، صاحب علم لوگوں کی ذمہ داری ہے، جو معروف اور منکر کو جانتے اور پہچانتے ہیں، وہ لوگوں کے اندر اس کام کو کریں، لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کریں، انہیں احساس دلائیں کہ یہ مستقل کرنے کا کام ہے۔ بھائی ہر ایک کو یہ ذمہ داری پوری کرنی چاہیے کہ کوئی کام بھی کسی جگہ کسی شخص نے دیکھا برائی کا، غلط ہے، ناجائز ہے اور معصیت کا ہے، تو اسے سمجھائے اور راہ راست پر لانے کی کوشش کرے، برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ اور تیسرا پھر یہ ہے کہ عوام الناس اپنے طور پر برائی سے بچنے کی کوشش کریں، اور ان کے اندر یہ احساس باقی رہنا چاہیے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ برا ہے، یہ اچھا ہے، یہ احساس باقی رہنا چاہیے۔ اگر یہ احساس بھی ختم ہو گیا تو پھر دل میں ایمان کہاں سے باقی رہا؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کے دل میں پھر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ،
حبۃ خردل کہتے ہیں رائی کا دانہ، یعنی اگر کوئی آدمی یہ کام نہیں کرتا تو پھر سمجھے کہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ تو یہ ہے وہ کام جو مستقل کرنے کا ہے ہم سب کے، تب جا کے جو ہے وہ معاشرے کی اصلاح کا کام جاری رہتا ہے۔ اس لیے کہ مسلمانوں کا معاشرہ بھی کوئی فرشتوں کا معاشرہ نہیں ہوتا، اس کے اندر بھی ملے جلے لوگ ہوتے ہیں، بہت صالح لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی آپ مثالیں دے سکتے ہیں کہ بڑا نیک ہے، بڑا صالح ہے، بڑا اچھا انسان ہے، اور بہت برے برے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے یہ آدمی جو ہے اس کے اندر یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے۔ تو یہ مستقل کرنے کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔